اسامہ غازی سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہے، اس بارے میں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ اسامہ، سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے بڑا فیصلہ آیا ہے، حکم دے دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے کہ بول کو بولنے دیا جائے۔ اس ملک میں اب صرف امید عدالتوں سے رہ گئی ہے اور چونکہ حق اور سچ کی اس میں بھی فتح نظر آ رہی ہے۔ بول نیوز پر پہلے بھی اس طرح کے حملے ہوئے لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹے، ہم ڈٹے رہے کہ ہم نے عوام کو سچ دکھانا ہے، ان تک سچ پہنچانا ہے، اور اس کے لیے ظاہر رکاوٹیں آتی ہیں اور اس طرح کے مسائل آتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے پرانی چیزوں کو لا کر جن پہ فیصلے ہو چکے ایک اچانک وہی بند کمروں میں بغیر کوئی نوٹس دیے، بغیر بول نیوز کو بتایا کس طرح اچانک اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ موجود رہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اس سے زیادہ بدتر دور کبھی نہیں آیا، آمریت سے بھی بدتر۔ یہاں تو اب یہ ہے کہ اگر کوئی ہنستا بھی ہے، کوئی کسی کو دیکھ کر کے کسی طاقتور کو دیکھ کے حضر کو دیکھ کے ہنسے کیوں، تو بولنا اور بات کرنا تو بہت بڑی بات ہے یہاں پر۔ لیکن سندھ ہائی کورٹ کے ہم مشکور ہیں، اعلیٰ عدالت کی مشکور ہیں کہ جنہوں نے آئین اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پیمرا کے چیئرمین سے جب سوال کیا گیا کہ بند کیوں کیا گیا ہے تو کوئی جواب نہیں تھا اس کہ اب کس کے دباؤ پر، کس کے پریشر میں کیا جا رہا ہے، یہ چیزیں سب چھپ نہیں سکتی اور عوام میں شعور آ چکا ہے۔ اب یہ خوفزدہ ہو گئے اصل میں بول نیوز کی جو ویورشپ ہے اس سے، پاکستان کی تاریخ میں بول نیوز ریکارڈ بنا رہا ہے، اور اس وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ جو ہم کہیں صرف اور صرف وہ کہا جائے، اور کئی طرح کی بندشیں، کئی طرح کی لالچ بھی ہوتی ہے، دھمکی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بول نیوز کی پوری ٹیم، بول نیوز کی مینجمنٹ یہ سب جس طرح سے کا مقابلہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پوری قوم بول نیوز کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ بول کا مزید بول والا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اسامہ جب اس طرح کی انتقامی کارروائیاں کی جاتی ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف تنگ کرنا ہوتا ہے، یہ چیز سامنے ہے، واضح ہے کہ ہر چیز کلیئر ہونے کے باوجود بول نیوز کو بند کر دیا گیا، 2 دن کے بعد اب یہ عدالت کا فیصلہ آیا کہ فوری طور پر بول کو بحال کر دیا جائے، تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تمام ہی لوگ ڈٹے رہے، عوام بھی ہمارے ساتھ تھے، لیکن دوسری جانب جو بول کے امپلائیز تھے وہ بھی پریشان رہے، وہ بھی کچھ کنفیوژن کا شکار رہے کہ آگے کیا ہوگا۔ دیکھیے بول نیوز پاکستان کے بڑے میڈیا ہاؤسز میں سے ہے، اور دیکھیں نا کہ بول انٹرٹینمنٹ وہ بھی ایک اپنا مقام بنا چکا، اور اتنے کم عرصے میں، اتنے چند سال میں جتنی کامیابی اللہ کے فضل و کرم سے بول نیوز کو، بول انٹرٹینمنٹ کو ملی ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں، اور یہی بات ہے جو طاقتوروں کو خوفزدہ کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سب سے زیادہ ٹرانسمیشن سیلاب زدگان کے لیے بول نیوز نے کی، کس طرح کی کاوشیں ہیں، جو بڑی بڑی این جی اوز کہیں، جو فلاحی ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں سیلاب زدگان کی، ان کو بلا کر ان کی طرف سے دیکھیے کتنی پذیرائی ملی۔ بول نیوز صرف ایک راستہ بنا، تو جو بھی عوامی مسائل ہوتے ہیں تو ان کے لیے بول نیوز ان کے حل کے لیے پیش نظر آتا ہے۔ تو یہ اس لیے بھی کھٹکتا ہے طاقتور حلقوں میں، یا حکومت جو بھی آتی ہے اس کو کہتی ہے ان کی بات نہیں کرتا، دیکھیے ہم نے تو عوام کی بات کرنی ہے، ہم نے تو وہ دکھانا ہے جو حقیقت ہے، اور اس کے راستے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے مسائل آتے ہیں اور پرانی چیزوں کو لا کر پھر بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے اس طرح سے، اس حد تک جایا جا رہا ہے کہ کبھی دیکھیں سمیع رحیم صاحب کے ساتھ کیا ہوا، کبھی آپ دیکھ لیں جمیل فاروقی کو کس طرح سے کیسز کا سامنا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہیں بھی عدالتوں سے ریلیف ملا ہے، اور چونکہ یہ آئینی طور پر آپ یہ دیکھیں جتنا آپ نے امپلائیز کی بات کی، تو یہ سب سے بڑے اداروں میں سے ایک ہے پاکستان کے، اور ہزاروں لوگ ہیں جن کا روزگار یہاں سے وابستہ ہے۔ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اب اگر یہ سیلاب زدگان ہے ان میں ہم حقیقت نہ دکھائیں، ہم بتائیں نا کہ وہ کس مشکل میں ہے یا کہاں حکومت کی کوتاہیاں ہیں۔ اتنی بڑی ٹیلیتھون کی جا رہی تھی اسامہ بول نیوز کی جانب سے، اب جب نشریات بند ہو گئی اسے بھی بند کرنا پڑا، کروڑوں روپے بول نیوز نے جمع کیے سیلاب متاثرین کے لیے، اور دیکھیں کہ اسی وجہ سے اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کہیں جائیں، کسی پبلک پلیس پر جائیں تو فخر ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ بول نیوز زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ بول نیوز اب پاکستان کے عوام کی آواز بن چکا ہے، پاکستان سے باہر آپ دیکھیے کتنی پذیرائی بول نیوز کی ملتی ہے، اسی لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ہماری بات کرتے ہیں، لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ باقی تو آپ دیکھ لیجیے پاکستان میں 90% میڈیا تو اس وقت مینجڈ ہے، جو کہا جائے گا صرف وہی چلائے گا، جو کہا جائے گا نہیں چلا رہا وہ نہیں چلایا جائے گا۔ تو جتنی پابندیاں ہیں بول نیوز نے کی، یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اگر یہ صرف مشکل ہوتا تو کئی چینلز کر لیتے، یہ انتہائی مشکل کام ہے، اور ہر کوئی اتنا بڑا رسک نہیں لیتا، نہ لے سکتا ہے۔
تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ بول نیوز ڈٹا ہوا ہے، اور الحمدللہ سندھ ہائی کورٹ کے ہم مشکور ہیں کہ ان کی طرف سے ہمیں اتنا بڑا ریلیف ملا۔ لیکن اسامہ، یہ جو پیمرا کا دائرہ اختیار ہے، جو اختیارات ہیں، یہ معاملہ بھی اب فکس ہونا چاہیے، چونکہ اگر ہر تھوڑے دن بعد پیمرا اس طرح کی انتقامی کارروائیاں کرے گا تو ظاہر ہے چینلز کا بھی مورال ڈاؤن ہوتا ہے۔ عدالت کو یہ معاملہ بھی اب فکس کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، اور یہ اب روز کا معمول بن گیا ہے کہ جب مرضی آپ آف ایئر کرتے ہیں، جب مرضی آپ کسی کو بغیر بتائے اس کو نوٹس بھیجتے ہیں، کسی اینکر کو آف ایئر کرنا ہے اس کو جناب آپ کرتے ہیں، اور یہ تو آپ دیکھیں کہ ڈھکے چھپے انداز سے بہت کچھ ہوتا ہے، بہت سے تھریٹس ہمیں پتا ہے کہ ہمارے اینکرز کو بھی، ہماری مینجمنٹ کو بھی آتے رہتے ہیں، اور جب وہ نہیں چکے تو اس کے بعد یہ واردات کر دی گئی۔ اور پیمرا اصل میں اب یہاں پر کئی ادارے ایسے ہیں حکومت کے اندر کہ وہ اپنی سطح پر فرعون بن چکے ہیں کہ جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا۔ جس طرح ہم وہاں پر جناب کروڑوں روپے دے کر، رشوتیں دے کر کہیں لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، وہ پھر اسی طرح سے کروڑوں کی کمائیاں کرتے ہیں، اور وہ جو ان کو پیسے دے گا اس کو آگے لے کر چلیں گے، جو پیسے نہیں دے گا اس کو پیچھے کر دیں گے۔ تو یہاں پر بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ کب تک ہوگا؟ یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس پر ہماری اعلیٰ عدلیہ کو، جو کہ پہلے بھی فیصلے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ پھر کوئی نہ کوئی اس طرح کا بہانہ ڈھونڈا جاتا ہے اور سرزش بھی ہوتی ہے۔ سمجھو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو نوٹیفیکیشن دے کر باقاعدہ بند کر دیا گیا اس پر تو لوگ ظاہر عدالت چلے جاتے ہیں۔ یہ جو پچھلے دنوں بول نیوز کے خلاف کاروائیاں ہو رہی تھیں، 2-2 3-3 گھنٹے کے لیے شام میں بند کر دیا جاتا تھا، جلسوں کی کوریج تو ہم عمران خان کے علاوہ سب کی کرتے رہے ہیں، مریم نواز کے جلسے دکھاتے رہے ہیں، بلاول بھٹو کے، مولانا فضل الرحمان کے جلسے دکھائیں، تو یہ جو جس طرح کی کاروائیاں کی جا رہی تھیں اس کو روکنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اور اب تو دیکھیں نا کہ اب تو یہاں پر سوشل میڈیا تک، کیونکہ اب یوٹیوب پر بھی بول نیوز سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، تو آپ انہوں نے کہا کہ یہاں یوٹیوب پر بھی بین کر دو، تو ہر جگہ ہر سطح پر جہاں جہاں قدغنیں لگائی جا سکتی ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں۔ اور ہم تو سب کی بات کرتے ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جتنے بھی سیاسی لیڈرز ہیں، حکومت ہے، اپوزیشن ہو، پی ڈی ایم ہے، دیگر جماعتیں کوئی بھی ہو، تحریک انصاف ہو، ہم سب کی بات کرتے ہیں۔ اب اس وقت آپ اگر دیکھ لیں تو جتنا بیلنس بول نیوز لے کر چل رہا ہے کم چینلز میں آپ کو نظر آئے گا، لیکن جو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ صرف اور صرف میں ہوں، میری مرضی چلے، تو یہ جب آپ نہیں کرتے، آپ صحافتی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے سب کی بات کرتے ہیں، تو یہ پھر پسند نہیں آتا، اور پھر اس طرح کے بار کر دیے جاتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ اس کی کوئی لیگل، قانونی، آئینی کوئی بیسس نہیں ہے۔ چلیں اسامہ ساتھ ہی رہیے گا۔ سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔